اچھا مفتی صاحب، ہم اکثر اشتہارات میں دیکھتے ہیں کہ کئی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے یا کئی فیس بک وغیرہ پر یہ اشتہار ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو جو عامل ہوتے ہیں، جو تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب یہ لکھتے ہیں تو اس کے پاس کون سا ایسا جو ہے وہ جگاڑ ہوتا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی محبوب آپ کے قدموں میں ہو۔ آج کل تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہو، جائیداد ہو، تو بات قدموں سے کہیں اور بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم فی الحال قدموں پہ ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے پاس کون سی ایسی جادو ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی محبوب آپ کے قدموں میں؟ یہ کون سا طریقہ آزماتے ہیں؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ مصور بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کا عقیدہ توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کا عقیدہ اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ آدمی کو مسخر کر کے اپنے قدموں میں لا سکے۔ یہ بات تو پتی کی ہے۔ آج کل جو عاملین حضرات ہیں، تعویذ کرنے والے، عمل کرنے والے، یہ ہمارے مکتبہ فکر علماء دیوبند کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، عملیات کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، فی نفسی ہی یہ جائز کے درجے میں ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند کے بزرگوں اور اساتذہ کرام سے ثابت بھی ہے، ٹھیک۔ لیکن ہمارے علماء کرام اکابرین حضرات اس میں اتنی رغبت کرنا اور مشغول ہونا اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف جب ہم عاملین کو دیتے ہیں تو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور 100% گارنٹی کے ساتھ۔ جی بالکل۔ تو میں نے آپ کی وساطت کے ذریعے یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے عاملین جھوٹے عامل ہیں، جی۔ کیونکہ 100% گارنٹی کے ساتھ، یا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مقلب القلوب، دلوں کا پھیرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ آج تک کوئی فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ وہ کسی آدمی کا دل پھیر سکے یا کسی کے آدمی کے دل پر حکومت کر لے۔ تو معاشرے میں جو اچھے عامل ہیں اور برے عامل ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جھوٹا عامل یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوں گے کہ محبوب آپ کے قدموں میں 100% گارنٹی کے ساتھ، یا آپ سے پیسوں اور مال و دولت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو اس بات کی لالچ دے کر یا کسی بچے کو لالچ دے کر کہ آپ کی محبوبہ آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کر کہ یہ معاشرے میں 100% جھوٹے لوگ ہیں، اور اپنی جھوٹے دعووں کے ذریعے لوگوں پر سحر کر کے گویا کہ ان کے خیالات کو تبدیل کر کے نفسیاتی طور پر اپنی طرف مرغوب کر لیتے ہیں، تاکہ ان سے پیسے بٹور لے۔ ان کے پیسے بٹورنے کا یہی بہترین طریقہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث میں بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ قرآن و حدیث میں جادو اور تعویذ سے چھٹکارے کرنے کے لیے کوئی شرعی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تجریبی عمل ہے کہ بزرگوں نے اس پر تجربہ کر کے جادو سے نجات حاصل کر لی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے نجات کے لیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، اور اسی کی وجہ سے جادو سے نجات حاصل ہو گئی۔ لیکن شریعت میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہے کہ ہر جادو والا آدمی اپنے آپ پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر وہ فوراً یہ جادو سے نجات حاصل کر لے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں تو کوئی مسلمان بندہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ یہ 100% یہ تعویذ کے ذریعے بات کرتا ہوں یا یہ کام کروا سکتا ہوں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اللہ ہمارے نوجوان طبقہ کو اس سے بچائے رکھے۔ آمین۔